حضرت زید بن خالد الجہنی نے ایک شخص کو حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تاکہ ان سے پوچھے کہ کیا ان کے پاس نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث موجود ہے یا نہیں۔ تو حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدیہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گزرنے والے کو، نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اس گزرنے کے گناہ کا اگر پتہ چل جائے تو وہ بنسبت گزرنے کے 40 سال تک ٹھہرنے کو تو پسند کرے گا لیکن گزرے گا نہیں۔ اس حدیث میں 40 سال تک ٹھہرنے کو بتایا ہے، جبکہ ابن ماجہ کی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اس حدیث میں 100 سال کا ذکر ہے، یعنی وہ آدمی نمازی کے سامنے سے گزرنے کی بنسبت 100 سال تک ٹھہرنے کو وہ پسند کرے گا لیکن نمازی کے سامنے سے گزرنے کو پسند نہیں کرے گا۔ حضرت ابو جہم کی حدیث میں 40 سال کا ذکر ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں 100 سال کا ذکر ہے کہ 40 سال تک یا 100 سال تک وہ آدمی ٹھہرنے کو تو پسند کرے گا لیکن نمازی کے سامنے گزرنے کو نہیں پسند کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ نمازی کے متعلق ہے یا جو ہے گزرنے والے کے متعلق۔ تو اس میں 4 صورتیں بنتی ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 گزرنے والا گنہگار، نمبر 2 نمازی گنہگار، نمبر 3 دونوں گنہگار، نمبر 4 کوئی گنہگار نہیں۔ پہلا گزرنے والا گنہگار، وہ اس طرح کے نمازی ایسی جگہ نماز کے لیے کھڑا ہو کے نیت باندھے کہ دوسری طرف جو ہے گزرنے کا کوئی راستہ اس کا متبادل موجود ہو۔ تو اگر اس صورت میں گزرنے والا نمازی کے سامنے گزرے گا اور دوسرا متبادل راستہ اختیار نہیں کرے گا تو یہ اس صورت میں گزرنے والا گنہگار ہوگا، نہ کہ نمازی۔ دوسری صورت جس میں گنہگار نمازی ہے گزرنے والا نہیں، وہ یہ ہے کہ نمازی کسی عمومی راستے میں کھڑا ہو جائے، عام گزرگاہ میں کھڑا ہو جائے، راستے میں کھڑا ہو کے وہ نماز پڑھے اور گزرنے والے کے لیے متبادل اس کا کوئی راستہ موجود نہ ہو۔ تو اگر اس صورت میں گزرنے والا نمازی کے سامنے سے گزرے گا تو اس صورت میں یہ نمازی گنہگار تو ہوگا لیکن وہ گزرنے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نمازی غلط جگہ پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، گزرنے والا چونکہ اس کے لیے کوئی متبادل راستہ موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے گزرنے والا تو گنہگار نہیں ہوگا، یہ نمازی گنہگار ہوگا۔ اور تیسری صورت جس میں دونوں گنہگار ہوں گے وہ صورت یہ ہے کہ نمازی عمومی رستے میں یعنی عام گزرگاہ میں رستے میں کھڑا ہو کے وہ نماز پڑھ رہا ہو، جیسے کہ بعض اوقات جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اندر جگہ نہیں ہوتی تو نمازی سب جو ہے عین دروازے کے اوپر جو ہے نماز کھڑا ہو کے پڑھتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر رستے میں کھڑا ہو کے وہ نماز پڑھے اور اس کا متبادل راستہ موجود ہو، نمازی کے دیگر لوگوں کے گزرنے کے لیے اس کا متبادل راستہ موجود ہے، لیکن یہ نمازی جو ہے یہ گزرنے والا نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے نہ کہ متبادل راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے دونوں گنہگار ہوں گے۔ نمازی بھی گنہگار اس وجہ سے کہ راستے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اور گزرنے والا بھی گنہگار اس وجہ سے کہ متبادل راستہ اس نے اختیار نہیں کیا اور نمازی کے سامنے سے گزرا، اس وجہ سے دونوں گنہگار ہوں گے۔ اور چوتھی صورت جس میں دونوں گنہگار نہیں ہوں گے وہ یہ ہے کہ نمازی کسی کونے میں کھڑا ہو کے ایک محفوظ جگہ میں وہ نماز پڑھ رہا ہے اور گزرنے والا دوسرا متبادل راستہ موجود ہے، اس سے نہیں گزر رہا، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ مجبور ہو کے نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہو، تو اس صورت میں نہ نمازی گنہگار اور نہ گزرنے والا گنہگار۔ تو یہ 4 صورتیں بنتی ہے اس کی۔